أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال الأعمش عن كعب الأحبار إن السماوات والأرض في الأرش كالقنديل المعلق بين السماء والأرض. حضرت اعمش کعب الاحبار کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ان السماوات والارض آسمان اور زمینیں عرش کے مقابلے پہ ایسے ہیں کیسے کالقندیل المعلق جیسے کوئی روشن لالٹین لٹکا دی جائے. یعنی اللہ کے عرش کے سامنے آسمانوں اور زمینوں کی وسعت جو ہے وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے. اصل میں یاد رکھیں گے یہ تمام معاملات جو ہیں آسمان زمینیں عرش کرسی سدرۃ المنتہا اسی طرح نفخ صور اسی طرح صراط جنت جہنم یہ تمام چیزیں جو ہیں یا عالم آخرت سے تعلق ہے یا عالم برزخ سے تعلق ہے. تو ان کا علم مغیبات سے انسان سمجھ نہیں سکتا اپنے عقل سے. یہ تمام چیزیں اس وقت سمجھ آتی ہیں جب اللہ پر اور اللہ کے رسول پہ کامل ایمان. صرف آدمی اپنی عقل دوڑاتا رہے تو اتنا بڑا آسمان اور پھر کرسی اس سے بہت بڑی اور پھر عرش اس سے بڑا یہ کیسے ہوگا کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں عقل کے ترازو میں نہیں تولی جا سکتی. ہر چیز کا ایک ترازو ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ جس ترازو میں آپ بڑی بڑی گاڑیوں کا وزن کرتے ہیں اور ایک ترازو ہے جس میں آپ لوہے کا وزن کرتے ہیں اور ایک ترازو ہے جس میں آپ سونے چاندی کا وزن کرتے ہیں اور ایک ترازو ہے جس میں آپ ہیرے اور زمرد اور یاقوت اور پتھروں کا احجار کریمہ کا وزن کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ پتھر اٹھا کے اگر وہ ہیرے والے میزان پہ رکھ دیں تو وہ تو پیمانے ٹوٹ جائیں. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے عقل کے میزان میں نہیں تولی جا سکتی. ان کو سمجھنا ہے تو پھر وحی کے میزان میں سمجھنا ہوگا. ان کو سمجھنا ہے تو نور ایمان کے میزان میں سمجھنا ہوگا. یہی وہ وجہ تھی کہ ابو جہل پریشان ہو گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اسراء اور معراج کا واقعہ سنایا کہ ایک رات میں مسجد الحرام سے بیت المقدس پہنچا, پھر میں ساتوں آسمانوں پہ گیا, سدرۃ المنتہا پہ گیا, رؤیت باری تعالی, پھر نمازیں فرض ہوئی, انبیاء سے ملاقات ہوئی, میں نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی, سب نے میرا استقبال کیا اور ابھی رات بھی نہیں گزری تھی کہ میں مکے میں واپس آ گیا. تو ابو جہل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ ٹھیک ہے, ہم کہتے تھے نا کہ آپ پر کچھ دیوانگی کا اثر ہے, یہ دیوانی والی باتیں یہ ہو سکتا ہے بھلا کہ ایک آدمی ایک رات بھی نہ گزرے اور اتنے بڑے مسافات ارضیہ اور سماویہ طے کر کے واپس آ جائے. لیکن جب حضرت سیدنا ابی بکر صدیق کے پاس آیا اور بطور تمسخر اور استہزاء کہنے لگا اب تو تمہیں مان لو نا, سنا تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے, تو ابو بکر نے فرمایا ماذا قال رسول اللہ, یہ بتاؤ کہ حضور نے کیا فرمایا ہے. انہوں نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد اقصیٰ پہنچا, آسمانوں پہ پہنچا, سدرۃ المنتہا پہ پہنچا, انبیاء سے ملاقاتیں کی اور واپس بھی آ گیا اور رات بھی نہیں گزری. تو نے کہا صدق رسول اللہ.
انہوں نے کہا بس حضور نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا، بات ہی ختم۔ اب دونوں میں فرق کیا تھا کہ ابو جہل میزان عقل میں تول رہا تھا اور عقل میں یہ باتیں آتی نہیں، اور ابو بکر جو ہے وہ میزان ایمان میں تول رہا تھا۔ اس نے کہا جب ہم جبریل کا آنا جانا مان لیتے ہیں تو حضرت کا جانا کیا مشکل ہے؟ اگر جبریل وحی لے کے آتا ہے پھر آسمانوں پہ چلا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے پھر چلا، اگر اللہ کا نبی چلا جائے تو کیا مشکل ہو گئی؟ تو اسی لیے اگر آپ عقل دوڑاتے رہیں گے کہ جی اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمینیں اور کرسی اس سے بڑی، عرش اس سے بڑا ہے، تو کہاں ہے اور کیسا ہے، پھر کوئی دنیا کی عقل نہیں سمجھتی۔ ہمارے عقول تو ابھی تک دنیا کے اللہ نے جو کواکب بنائے ہیں، ستارے بنائے ہیں، ان کو نہیں سمجھ سکے۔ ابھی تک چاند پہ زور لگا رہے ہیں، تو ابھی تو ایسے کواکب ہیں، نجوم ہیں، سیارات ہیں جن تک ان کی نہ عقل پہنچی ہے نہ ان کی دوربین ہبل پہنچی ہے۔ تو اور عرش اور کرسی کے معاملات تو اس وقت سمجھ آئیں گے جب ایمان ہو اللہ کے قرآن پر۔ اس لیے حضرت احبار فرماتی ہیں کہ آسمان کے سامنے ایسے ہیں جیسے قندیل۔ وقال مجاہد ما السماوات والارض فی العرش الا کحلقۃ فی ارض فلاۃ۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین عرش کے مقابلے پہ ایسے ہیں جیسے کسی چٹیل میدان میں کوئی کڑا ڈال دیں، وہ کڑا کتنی جگہ روکے گا؟ تو عرش اتنا بڑا ہے کہ آسمان و زمین اس کے سامنے اتنی جگہ بھی نہیں روکتے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا علاء بن سالم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن عمار الذهبي عن مسلم البتيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال العرش لا يقدر قدره احد۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ عرش ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ ہمارے اندازہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، ہم اس کا کوئی انداز کر نہیں سکتے۔ بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا عرش بھی حق ہے، کرسی بھی حق ہے، اور یہ ساری چیزیں جن کا ذکر قرآن مقدس میں ہے وہ حق ہے۔ وفی روایت اللہ عز و جل کے عرش کے حقیقت کو، اس کے مقدار کو، اس کے طول و عرض کو اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ وقال بعض السلف العرش من یاقوتۃ حمراء، اور بعض سلف فرماتے ہیں کہ اللہ نے عرش جو بنایا ہے تو سرخ یاقوت سے بنایا۔ ولہذا قال ها هنا رب العرش العظیم، بڑے عرش کا مالک جو ہے۔ وقال فی آخر سورۃ رب العرش الکریم الحسن البہی، عظیم سے مراد یہ ہے کہ وہ عرش بہت بڑا ہے، اور کریم سے مراد یہ ہے کہ وہ عرش جو ہے بہت خوبصورت اور بہت عزت و عظمت اور رونق والا ہے۔ وقد جمع العرش بین العظمت بالاتساع والعلو والحسن الباہر، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش میں دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے، اس کی عظمت بھی ہے، اس کی اتساع بھی ہے، علو بھی ہے، اور اس کا حسن و جمال بھی ہے۔ ولہذا قال انه من یاقوتۃ حمراء، وقال ان ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ یہ دن رات، چاند تارے سورج، ان کا تعلق جو ہے زمینوں اور آسمانوں سے ہے، عرش سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ عرش پہ جو روشنی ہے وہ اللہ کے جمال اور نور وجہ کی روشنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وقوله سيقولون لله قل افلا تتقون اذا كنتم تعترفون بانه رب السماوات رب العرش العظيم افلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره واشراككم به۔ اللہ نے فرمایا سيقولون لله، یعنی وہ کہیں گے کہ سب اللہ کا ہے، کیوں اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں، اور وہ یہ بات مانتے بھی تھے۔ اسی لیے مکے کے کافر ہیں یا مشرک ہیں وہ مانتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اسی لیے تو اللہ کا کعبہ بنایا۔ اگر اللہ کو نہ مانتے تو کعبۃ اللہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، یا رب البیت یا رب البیت دعائیں مانگتے تھے، اسی لیے وہ احرام بھی باندھتے تھے، لبیک بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، یعنی مگر وہ جن کو تو نے اپنا بنا کے شریک بنایا، جن کو تو نے خود مختار بنایا ہے اور اختیارات دیے ہیں۔ تو مشرکین جب اللہ نے فرمایا جب تم مانتے ہو، اعتراف کرتے ہو کہ رب السماوات رب العرش العظیم اسی کی ذات ہے، افلا تخافون عقابہ، پھر تم اس کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، اس کے عذاب سے کیوں نہیں بچتے ہو کہ عبادت میں اللہ کے سوا غیروں کو بھی شریک کرتے ہو۔ قال ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی الدنیا القرشی فی کتاب التفکر والاعتبار حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا عبید اللہ بن جعفر قال اخبرنی عبد اللہ بن دینار بن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث عن امرأة كانت في الجاهلية لا راس جبل معها ابن لا يرى غنما فقال لها ابنها يا أمّا من خلقك؟ قالت الله. قال ومن خلق أبي؟ قالت الله. قال ومن خلقني؟ قالت الله. قال ومن خلق السماوات؟ قالت الله. قال ومن خلق الأرض؟ قالت الله. قال ومن خلق الجبل؟ قالت الله. قال فمن خلق هذه الغنم؟ قالت الله. قال فإني أسمع لله شأنا ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع. اب اس روایت میں کتاب التفکر والاعتبار میں حضرت ابو بکر عبداللہ ابن محمد ابن ابی الدنیا القرشی نے واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں ایک عورت تھی، علی راس جبل، پہاڑ کی چوٹی پہ رہتے تھے، ماہا ابن اللہ، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، بکریاں تھیں بس چراتے، اسی کے دودھ پہ گزارا کرتے۔ تو اس کا بیٹا پوچھتا رہتا یا اما من خلق، کہ اماں تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تو وہ بیوی بتاتی اللہ، مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا۔ وہ سوال کرتا کہ میرے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ تو بیوی کہتی اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ وہ لڑکا پوچھتا کہ من خلقنی، مجھے کس نے پیدا کیا؟ تو بیوی فرماتی اللہ۔ قال فمن خلق السماوات، یہ آسمان کس نے پیدا کیے؟ بیوی نے فرمایا اللہ۔ قال فمن خلق الارض، یہ زمینیں کس نے پیدا کی؟ تو بیوی نے فرمایا اللہ۔ انہوں نے کہا فمن خلق الجبل، یہ پہاڑ کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ۔ انہوں نے کہا اچھا بیوی اماں یہ بتائیں یہ بکریاں کس نے پیدا کی؟ اس نے کہا اللہ۔ کہنے لگا کہ میرا اللہ تیری شان میں نے اتنی سنی ہے کہ تو ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہے، اب میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، چھلانگ لگائی مر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ توحید کا تعلق جو ہے وہ فطرت انسانی سے، توحید کا تعلق جو ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور میرے محبوب نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچے کو اللہ دین فطرت پہ پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے گھر میں ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اگر ماں باپ یہودی ہے تو بچہ بھی یہودی بن جاتا ہے، نصرانی ہے تو نصرانی بن جاتا ہے، مجوسی ہے تو مجوسی بن جاتا ہے، ورنہ وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ بٹھا دیا جائے اور کوئی بھی اس کو نہ ملے تو اپنے اللہ کی توحید وہ مانے گا، کیونکہ جب آسمانوں پہ نظر ڈالے گا، پہاڑوں پہ نظر ڈالے گا، زمین پہ نظر ڈالے گا، تمام کائنات کے ذرے ذرے پہ نظر ڈالے گا، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اس کی نشانیاں ہیں جو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بنانے والا کوئی ہے، اور ہے بھی وحدہ لا شریک لہ۔ تو اسی لیے اللہ کی توحید سمجھ آ سکتی ہے، لیکن کوشش کرے انسان سمجھنے کے لیے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، اور تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کرے؟ اگر تیرے دماغ میں بت خانہ پر، اب دیکھیں آدمی ولی اللہ کی قبر پہ کھڑا ہے، ایمان سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے، چھوڑو مولویوں کے جھگڑے، پارٹیوں کے جھگڑے، اب قبر پہ کھڑے ہیں آپ کا یقین ہے کہ یہ پیران پیر کی قبر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی پیران پیر کو موت دینے والا کون؟
اور پھر وہ فوت ہو گئے، قبر میں آ گئے، منو مٹی کے نیچے آ گئے، تو جو بندہ اپنی موت کو نہیں روک سکتا تو معلوم ہوا کسی اور کا محتاج ہے۔ جو بندہ قبر سے اٹھ کے باہر اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا تو معلوم ہوا وہ کسی اور کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ حاجت روا کیسے بن سکتا ہے، وہ مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ تو یعنی ایک عقل کی بات ہے، فطرت کی بات ہے، اگر بندہ سمجھنا چاہے تو اس کے لیے کسی بہت بڑی سوچ وچار کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بھئی ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان پہ دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، راحت بھی ہے، حیات بھی ہے، موت بھی ہے، قبر بھی ہے، معلوم ہوا کسی اور نظام کے ماتا، تو وہ جس کے محتاج ہیں وہی رازق ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا۔ اچھا ہم خود جاتے ہیں، اولیاء اللہ جب تک زندہ ہوں، اللہ والے زندہ ہوں، ہم خود جاتے ہیں ان کی خدمت میں کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، امام سے کہیں، اللہ والوں کے بعد جاتے ہو کہ نہیں، یا حضرت میرے لیے دعا کریں، وہ حضرت دعا بھی کرتے، کس سے دعا کریں گے؟ یعنی جب زندہ ہیں تو ہمارے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، جب فوت ہو جائیں تو آپ کہتے ہیں جی مہربانی کر کے آپ مثل حل کریں۔ اچھی بات ہے، یعنی جب تک زندہ موجود ہیں پھر تو ہم کہتے ہیں جی دعا کرو، اور جب وہ دفن ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں آپ بچہ دے دو۔ پتہ نہیں مرنے کے بعد پیر فیکٹری لگاتے ہیں بچوں کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کے لیے اللہ کی توحید کو سمجھیں، اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ ہر چیز میں میری قدرت کی نشانیاں ہیں لیکن ان کے لیے جو سوچنے والے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ میرے مومن بندے جو ہیں ان کو تو ہر وقت میرا ذکر ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے ایسے ہیں، کھڑے ہیں تو میرا ذکر، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر، کبھی نماز کے قیام میں ہیں، کبھی قعود میں ہیں، کبھی سجود میں ہیں، حتیٰ کہ لیٹتے ہیں تب بھی میرا فکر ہے، آسمانوں پہ نظر ڈالتے ہیں تب بھی میری قدرت کے فکر میں ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ میرا اللہ یہ سارا کارخانہ عالم تو نے بغیر کسی وجہ کے نہیں بنایا، لازمی بات ہے جب یہ بنایا ہے تو پھر اس کے بارے میں حساب بھی ہوگا، کتاب بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی، جزا بھی ہوگی، تو اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں تو ہر چیز میں اللہ کی نشانی، قل من بیدہ ملکوت کل شیء ای بیدہ الملک۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان سے پوچھیں کہ یہ ملک کس کے ہاتھ میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور کہیں فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور کہیں فرماتے ہیں لہ ملک السماوات والارض، اور کہیں فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ نے فرمایا میرا مدین سے پوچھو یہ ملک کس کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کس کی ملک میں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی دابہ ما یدب علی الارض، کوئی چیز زمین پہ حرکت کرنے والی چلنے والی ایسی نہیں جس کی پیشانی میرے اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اے منتصرف فیہا، جیسے چاہے پھیر دیں. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا والذی نفسی بیدہ، وکان اذا اجتہد فی الیمین قال لا ومقلب القلوب. حضور کبھی قسم اٹھاتے فرماتے لا، یہ بات ایسے نہیں، والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اور حضور جب بہت زیادہ بڑی سخت قسم کھاتے تو فرماتے لا ومقلب القلوب. یہ بات ایسی نہیں، مجھے اس کی قسم ہے جو دلوں کے پھیرنے والا ہے. دلوں کے پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ. ایک حدیث میں آیا حضور نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء. انسانوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں میں ہیں، جدھر چاہے پھیر دیں، جدھر چاہے ہلا دیں. چاہے تو انبیاء کے بیٹوں کو کافر بنا دیں، اور چاہے تو ابو جہل کے بیٹے میں بدل اسلام حضرت اکرمہ پیدا کر دیں. چاہے تو باپ کو ولید بن المغیرہ جہنمی بن جائے اور بیٹا خالد جو ہے وہ سیف الرحمان بن جائے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے دعا کیا کرتے تھے حضور اللہم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک. وهو سبحانہ والخالق والمالک والمتصرف. اسی کی ذات ہے، خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، کائنات میں تصرف فرمانے والے بھی وہ ہیں. هو یجیب وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. وہی سردار ہے، وہی پناہ دینے والا ہے، کوئی اس کی پناہ کو توڑ نہیں سکتا، اس کے حکم کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اور فرماتے کانت العرب اذا کان السید فیہم وجار احد لا یغفر فی جوارہ. زمانہ جاہلیت میں اگر کسی سردار کی پناہ میں کوئی بندہ آ جاتا تھا تو پھر اس کی پناہ کو کوئی نہیں توڑ سکتا. علیہ من دونہ یجیر علیہ اللہ یفتح علیہ. اور پھر اس سردار سے نیچے کوئی اور آدمی اس کو پناہ نہیں دے سکتا تھا. تو اس لیے جو اللہ کی پناہ میں آ جائیں ان کو کون توڑ سکتا ہے؟ اس لیے حضور دعا فرماتے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. میرا اللہ کوئی روک نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے، اور کوئی دے نہیں سکتا اگر تو روکنا چاہے. اور اگر تو نہ چاہے تو ہماری کوئی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. دینے والی بھی تیری ذات ہے، روکنے والی بھی تیری ذات ہے. اس لیے حضور دعا مانگتے تھے اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم آتنا ولا تحرمنا. کہ یا اللہ ہمیں اپنے خزانے سے عطا فرمانا، محروم نہ فرمانا. اور اس کے بعد فرماتی ولہذا قال اللہ جی لا یجار علیہ وہ السید العظیم الذی لا اعظم منہ. وہ سب سے بڑا، سب کا مالک، سب کا سردار، جس سے کوئی بڑا نہیں. الذی لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا. ولا معقب لحکمہ، اور اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں. الذی لا یمانع ولا یخالف، جس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. وما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، اور جو چاہے وہ ہوگا اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ سب سے پوچھ سکتا ہے، کیوں وہ سب سے بڑا، سب کا مالک، سب کا خالق. اے لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی نہیں لعظمتہ وکبریائہ وغلبتہ وقارہ وعزتہ وحکمتہ وعدلہ والخلق کلهم یسألون اعمالہم. اللہ کی ذات سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کیوں اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا غلبہ، اس کی حکمت، اس کا عدل تمام مخلوق سے پوچھا جائے گا، لیکن اللہ کی ذات سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اس لیے اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
عما كانوا يعملون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے تیرے رب کی قسم ہے، اپنی قسم ہے، ہم سب سے پوچھیں گے جو کچھ کہ وہ دنیا میں کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا سيقولون لله أي سيعترفون أن سيد العظيم الذي يجير عليه والله تعالى وحده لا شريك له. وہ اعتراف کرتے ہیں کہ سب سے بڑا، سب کا سردار، سب کا مالک، سب کو پناہ دینے والا اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے. اللہ نے فرمایا قل فأنا تسحرون کہ ظالموں جب یہ مانتے ہو تو پھر تمہارے دماغوں پہ کیا جادو ہو گیا ہے، کیا پاگل ہو گئے ہو. فرمایا فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم ما هو غيره ما اعترافكم وعلمكم بذلك. تم سب جانتے ہو، مانتے بھی ہو کہ خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، متصرف بھی وہ ہے، غالب بھی وہ ہے، پھر اس کے ساتھ کبھی قبروں پہ سجدے کرتے ہو، کبھی درختوں پہ سجدے کرتے ہو، کبھی زندوں مردوں کو سجدے کرتے ہو. تو ماننے کے بعد تمہارا عقل کہاں چلا گیا؟ جب مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کا امر ہے، تو عبادت کے لائق بھی تو پھر سے اسی کی ذات ہے. فرمایا بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی سچی بات یہ ہے کہ آپ حق لے کے آئے ہیں اور ان ظالموں کو حق کی تکذیب کرنی ہے. ورنہ سب جانتے ہیں، آپ سچ کہتے ہیں، اللہ سچا ہے، نبی سچا ہے، اللہ مالک ہے، مختار، لیکن نہیں ماننا بس. وَإِنَّهُمْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ. وہ حق کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِعْلَامُ بِأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. وہ حق کیا ہے، وہ سچ کیا ہے، وہ دعوت نجات کیا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، لا الہ. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ سچے عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دن میں رات میں 100 دفعہ پڑھ لو تو اللہ کی رحمت سے خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور جنت بھی یقینی ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے جتنے اولیاء گزرے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اسی کلمے سے ملا ہے، ہمیں جو بھی ترقی ملی، ولایت ملی، عظمت ملی، صرف اسی کلمے کی برکت سے ملی ہے. اسی لیے ہمیشہ وہ اپنے مریدین، اپنے متعلقین کو اسی کلمے کی ضربیں لگواتے ہیں کہ دل کو خالی کرو اللہ کے سوا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ کوئی الہ برحق ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں بل اتیناہم بالحق. وہ حق کیا ہے؟ وہو الاعلام بانہ لا الہ الا اللہ وَأَقَمْنَا الْأَدِلَّةَ الصَّحِيحَةَ الْوَاضِحَةَ الْقَاطِعَةَ عَلَىٰ ذَلِكَ. اور صرف یہ نہیں کہ ہم نے کہہ دیا بلکہ ہم نے دلائل بھی دیے، معجزات، آیات، براہین. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور یہ اللہ کے سوا جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں. ایسی عبادت مع اللہ غیرہ ولا دلیل لهم علی ذلک. یہ جو اللہ کے سوا غیروں کی سجدہ کرتے ہیں، غیروں کی نظر نیاز دیتے ہیں، غیروں کو پکارتے ہیں، ندا کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے پاس تو دلیل بھی کوئی نہیں. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. ایمان سے کہیں سچی بات کہ حضرت حسین اپنے اہل کے ساتھ میدان قرب و بلا میں شہید ہو گئے کہ نہیں؟ اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں، یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے؟ اچھا، حضرت علی ان کی مدد کو تو نہیں پہنچے، تمہاری مدد کو کیسے آ جائیں گے؟ ذرا عقیدے کو ٹٹولو. بھائی قرب و بلا مدینہ شریف سے تو قریب ہے نا، نجف سے بھی قریب ہے، تمہارے ملک سے تو بہت دور ہے نا. تم جو پکار رہے ہو یا علی کے نعرے لگا رہے ہو وہاں تو پہنچے نہیں جہاں بچے شہید ہو رہے ہیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہی کہہ سکتے ہیں، دعا کرو کہ اللہ جن کے عقائد غلط ہیں اللہ ہدایت، دعا کیا کرو۔ یہ مسئلے لڑنے سے حل نہیں ہو، یہ مسئلے ڈنڈے کے زور سے حل نہیں ہو، یہ مسئلے حل ہوں گے جب تم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ نہ ایمان سے کہیں، بلال نے مار کھائی ہے، مارا تو نہیں نا کسی کو، حضرت بلال نے مار کھائی، تڑپتے رہے۔ اچھا وہ امیہ اتنا ظالم تھا بدبخت کہ جب عین مکے کی گرمی ہوتی تھی اور پتھر آگ کی جگہ جل رہے ہوتے تھے، وہ بدبخت جا کے ان کو پتھروں پہ لٹا دیتا تھا، کپڑا بھی اتار دیتا تھا، اور بڑا پتھر لے کے وہ بھی سینے پہ رکھ لیتا تھا، اور کھجوروں کے اتنے بڑے بڑے کانٹے لے کے چپ ہوتا تھا، اور ایک ہی بات، ایک ہی رٹ لگی ہوئی تھی، کہتا تھا بس اترو، کلمہ چھوڑ دو۔ حضرت بلال بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش آتا کہتے احدن احدن، وہی ایک۔ اندازہ کریں کہ اتنے ظلم و بلال جی جیت گیا۔ بس اصولی بات ہے میرا بھائی، کبھی مسئلے زور سے نہیں حل ہو، لڑائی سے نہیں حل۔ اب دیکھیں نا بعض اوقات قبیلوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، زمین پہ، کوئی عورت پہ، کوئی شادی پہ، کوئی اس پہ، پانی پہ، 10 ادھر مارے گئے، 10 ادھر مارے گئے، حل کچھ بھی، نتیجہ بندے مارے گئے، گھر اجڑ گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، زمینیں وہیں پڑی جہاں پڑی تھی، کوئی نتیجہ کیا نکلا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم سے بات کرو، دلائل سے بات کرو۔ بھئی حضرت علی کو پکارتے ہو، یا علی، یا غوث، یا شیخ، یا معین الدین اجمیری، یا پیر فضل حق، یا فلان، یا فلان، یا فلان پکارتے ہو، ایمان سے کہو جن کو پکارتے ہو ان پہ جو مصیبتیں آئیں، ان کی اولادوں پہ، ان کے خاندانوں پہ، ان کی مدد پہ تو پہنچے نہیں، ہماری مدد پہ کیسے پہنچ جائیں؟ اچھا پھر کوئی مائی کا لال کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جب سیدنا حسین امتحان میں گزر رہے تھے، جب آپ ابتلاء و اختبار کی چکی میں پس رہے تھے، ایک مائی کا لال دکھا دے کہ انہوں نے حضرت علی کو پکارا، یا انہوں نے یا رسول اللہ کا نعرہ مارا۔ انہوں نے تو اپنے ساتھیوں کو بھی یہی فرمایا، ایک رات سب کو بلا کے تقریر کی اور فرمایا کہ دیکھو بھائی تم میرے ساتھ آئے ہو میرے کہنے پہ آئے ہو، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ واپس مدینہ لوٹ جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں نے جانا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں حق کے لیے جا رہا ہوں، باطل سے لڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، ظلم کے آگے جھکوں کا نہیں، کٹ جاؤں گا تاکہ قیامت تک ایک سنت بن جائے کہ ظالم کے آگے جھکنا نہیں۔ اور اللہ کی توحید ثابت ہو جائے کہ جب اللہ چاہتے ہیں تو پھر میں نے مر جانا ہے، شہید ہو جانا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کتنی دور کی بات کی تھی کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ ہست حسین، کہ سر تو دے دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، کیوں؟ توحید کی بنیاد رکھ دی کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، پھر جھکنے کا کیا مطلب؟
اور دوسرا فرمایا کہ میرے ساتھیوں مدینے لوٹ جاؤ، مجھے تو نانے نے خواب سنایا تھا اور میرے مدنی سرکار نے، میرے نانا سائی نے خواب دیکھا تھا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا اور وہ زمین بھی سرخ ریت والی ہوگی۔ میرے ابے کا نانے کا خواب غلط ہی نہیں ہو سکتا، میں نے تو شہید ہونا ہے۔ تم کیوں بلا وجہ میرا ساتھ دے رہے ہو؟ جاؤ لوٹ جاؤ، تمہیں اجازت۔ اور حدیث میں ہے حضور سوئے ہوئے تھے تو یکدم پریشان ہو کے اٹھے اور آپ کی آنکھیں مبارک بھی سرخ تھیں، تو بی بی نے کہا کیا بات ہے یا رسول اللہ، اذاک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، خیر تو ہے؟ فرمایا ہاں مجھے دکھایا گیا ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا۔ رضی اللہ عنہ واللہ، اللہ اکبر اللہ، جس کو حضور نے کندھے پہ کھلایا ہو اسے دکھایا جائے کہ تڑپ رہا ہے، پریشان کیسے ہے؟ لیکن ایمان سے کہیں جب حضور کو دکھایا گیا حضور نے روک لیا؟ جب اللہ کا فیصلہ ہے، نبی نہیں روک سکتا تو ولی کیسے روک سکتا؟ اللہ اکبر، حضور نے پہلے اور فرمایا مجھے وہ جگہ بھی دکھلائی گئی ہے، آج بھی وہ سرخ زمین اور سرخ ذرات ریت کے میرے سامنے۔ اسی طرح میرے محبوب نے اپنے بیٹے نواسے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا تھا، ان ابنی ھذا لسید، یہ میرا بیٹا سردار بنے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ دو مسلمان جماعتوں میں صلح کروا دیں گے اور لڑائی سے قوم بچ جائے گی۔ تو حضرت حسن کی بات بھی پوری ہوئی، حضرت معاویہ سے صلح ہو گئی اور قوم لڑنے سے بچ گئی۔ تو اس لیے میرے عزیز دماغ کو سمجھاؤ کہ جب اللہ کے فیصلے اللہ کے نبی نہیں بدل سکتے، اللہ کے فیصلے اللہ کے رسول پیغمبر نہیں بدل سکتے ہیں۔ بیٹا کافر ہے، نبی مانگتا ہے، اللہ فرماتے خبردار پھر مانگنے کی کوشش نہ کرنا، یعنی یہ نہیں کہ دعا منظور نہیں کی، آئندہ مانگنے سے بھی روک دیا کہ خبردار کسی کافر کے بارے میں نہ مانگنا، میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، کہ یہ جو ظالم ہیں جنہوں نے شرک کیا ہے یہ غرق ہوں گے، ان کے بارے میں مجھ سے نہ کہنا۔ کیوں کہا ہے؟ اللہ نبی کو مانگنے نہیں دیتا اور تم کہتے ہو مشکل کشا حاجت روا شفاعت قلندر۔ اتنا بڑا شرک تو میرے خیال میں ابو جہل کو بھی نہیں آتا۔ پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، ہم نے تو خیر دیکھے ہیں نہیں سارے دھندے۔ یہ جب دھمال کھیلتے ہیں نا، میں کہتا ہوں ابو جہل کے باپ کو بھی یہ دھمال نہیں آتا۔ یہ کنٹھے کلابے اور لوہے کی زنجیریں، میرے خیال میں ابھی لہب کے دماغ میں بھی نہیں گزرا ہوگا کہ ایسے دھمال کھیلا جاتا ہے قبروں پہ۔ یہ کوئی ایسی آپ نے پتہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا کہ تماشا ہوتا ہے جی، ایسے معلوم ہوتا ہے کوئی جنوں کی قوم آ گئی ہے، بندے تو لگتے ہی نہیں نا، ایک بال پڑے، دوسرا بھنگ کا نشہ، تیسرا لوہے کا عذاب، گلے میں کنٹھے کلابے، اتنی اتنی مونچھیں، نہ منہ کا پتہ لگتا ہے نہ سر کا پتہ لگتا ہے، اور پھر جناب مارتے ہیں اور ناچتے ہیں، تماشا ہوتا ہے۔ یہ دین ہے بلا ایمان سے نہ ٹھنڈے دے۔ دیکھو کعبہ شریف میں کھڑے ہو، جھگڑے میں نہ پڑو، ایمان سے کہو یہ جو ملنگ شلنگ ہے، یہ ننگ دھڑنگ، یہ قیامت میں جو حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت علی کی بڑی خوبصورت جماعت ہوگی ماشاءاللہ۔ تصور تو کرو نا کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ داڑھی والے، قاری، قرآن والے، حفظ والے، نمازوں والے، روزے والے، اور حضرت علی کے ساتھ ہر طرف یہ کھڑے ہوں، انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن تم کعبے میں دعا کرو اللہ ان کو ہدایت۔
دشمن نہیں ہے ہمارے، بیچارے جاہل ہیں، بس وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں یہی باتیں سن رہے ہیں، انہیں کے دماغ میں وہ دین بن گیا۔ اچھا، دوسروں کی بات وہ نہیں سنتے، کچھ ہمارے لوگ بھی سنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم چھوٹے تھے، بحری جہاز میں آ رہے تھے، سفر کر رہے تھے بحری جہاز، اکبری جہاز ہوتا تھا، ایک بہت پرانی بات۔ تو جہاں ہم یعنی جس فلور پہ ہمارا ڈیرا تھا اسی فلور پہ ایک شیعہ بھی تھا، وہ بھی آگے تھا۔ جب ہم وہاں سے گزرتے نا تو ہم وہاں چونکہ جب جماعت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے جہاز میں، والد صاحب درس دیتے تھے، اس کو پتہ تو لگ گیا یہ سنی مولوی ہیں۔ تو جب ہم وہاں سے گزرتے تو یا علی کا نعرہ لگاتا ہوا، یعنی ہمیں چھیڑنے۔ تو چھوٹا تھا، 7-8 سال کا بچہ تھا، ہم بھی ہنس کے چلے جاتے۔ وہ جناب 2-3 دفعہ علی علی کے نعرے لگاتا جناب۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جہاز طوفان میں پھنس گیا، اور طوفان بھی اتنی شدید تھا، اس علاقے کو کہتے ہیں چکوترا، یعنی وہ چکر دینے والی جگہ ہے۔ وہاں ہر جہاز اگر آ گیا نا ایک دفعہ تو رگڑا نکل جاتا ہے نا بندے کا۔ اور وہ ایسا طوفان ہوتا ہے کہ ایسے جہاز ڈولتا ہے جیسے پہلوان مگدر پھیر رہا ہو نا، ایسے جہاز کا ادھر کا سامان ادھر پڑا ہوتا ہے، ادھر کا سامان ادھر پڑا ہوتا ہے، بندے ادھر والے ادھر ہوتے ہیں، ادھر والے ادھر ہوتے ہیں۔ وہ جناب ایسا طوفان آیا کہ سارا جہاز الٹ پلٹ ہو گیا، لوگ الٹیاں کر رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں۔ ہم چھوٹے تھے نا، ہمیں کوئی اتنا اثر نہیں ہوا زیادہ۔ میں اس کے پاس گیا تو بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ پکڑ کے، یا اللہ، میں کہا حضرت علی نہیں پہنچے؟ وہ کہتے چھوڑ مولوی، کیا علی یہاں کیا پائے گا؟ تو میں نے کہا ابھی تک ہمیں نعرے لگا کے ہم خواہ تنگ کرتے رہے، ایسی سمندر والا زور والا علی نہیں آتا۔ اچھا، جب وہ ہم نکل گئے اسے پھر وہی آ رہی۔ اب اس کا کیا علاج ہے مجھے بتاؤ؟ علاج کیا ہے؟ قرآن سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر مجھے پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب میں درخواستیں سن کے خشکی پہ اتار دیتا ہوں تو پھر قبروں پہ سجدے کرتے ہیں۔ اذا ہم بربہم یشرکون، پھر کہتے ہیں پیران پیر تیری مہربانی، تو نے بچا لیا ہے۔ یعنی ایسے جاہل بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ملتزم پہ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں پیران پیر تیری مہربانی سے ہم آئے ہیں۔ اسی لیے مجھے ڈر لگتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ میاں اگر چاہے نا، آج مکے والے کافر مشرک قبروں سے نکل آئے اور وہ ہماری برادری کو دیکھیں تو کان پکڑ کے بھاگ گیا، وہ کہیں بابا یہ کوئی اور بلا ہے۔ وہ بھی اتنی شرک کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمارے واسطہ وسیلہ ہے، اصل تو خدا وہ ہے، یہ تو ان کو براہ راست مانگتے ہیں۔ اگر کہو کہ نہیں مولوی جھوٹ بول رہا ہے تو ایمان سے کہو بیٹے کا نام پیر جتنے کا کیا مانا؟ پیر بخش، حسین بخش، فقیر بخش، علی بخش، نبی بخش، رسول بخش، دنی بخش، کیا مانا؟ کس نے بخشا ہے؟ یہ تو نہیں کہا نا کہ پیر نے دوایا ہے، یہ تو نہیں کہا نا، میں کہتا نہیں پیر نے دیا ہے، پیراں دتا۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے پیر سے کہا، پیر نے خدا سے کہا، اللہ نے سننا، نہ وہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے، پاور آف اٹارنی ان کو دے دی ہے اور مختار عام دے دیا ہے، خود چھٹی پہ چلے گئے۔ اور انہوں نے چونکہ مختار عام بہت زیادہ تھے، انہوں نے کام تقسیم کر لیے ہیں، کچھ عرب میں ہیں، کچھ عجب میں ہیں، کچھ سندھ میں ہیں، کوئی پختون میں ہیں، کوئی کدھر ہیں، کوئی کدھر ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بابا بیٹے دینے والے کام تم کرنا، میں اپنے مرید ادھر بھیجوں گا، اور جن نکالنا ہو تو تم میرے پاس بھیج دو۔
یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور کام تقسیم کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون یہی کہہ سکتے ہیں. اور آخر میں دل سے دعا کرو اللہ ان بگڑے ہوں کو ہدایت. اللہ جو تیری توحید کو نہیں سمجھتے ان کو سمجھ دیتے. میرا مولا جو تیرے نبی کے صحابہ کے دشمن ہیں ان کو ہدایت دیتے. جو اہل بیت رسول کے دشمن ہیں ان کو ہدایت دیتے. ائمہ محدثین فقہاء اولیاء ائمہ مجتہدین کے دشمن ہیں ان کو بھی ہدایت دیتے. میرا مولا مقلب القلوب ہے, دلوں کے پھیرنے میں کیا دیر تک اپنی شان کن فیکون کا اظہار فرما دے. اور میرا مولا ہماری گناہوں سے تیرے نام لیوا کے لیے اب پورے عالم میں داڑھی والا اسلام والے کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے, اب مدد فرما. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اللہ کے سوا جو کسی غیر کو معبود بناتے ہیں لا برہان لَهُ بِهِ کوئی دلیل نہیں. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. ان کا حساب اللہ کے پاس ہوگا اور کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے, مشرک کبھی فلاح نہیں پا سکتے. المشرکون يفعلون ذلك عن دلیل قادم الى ما هم فيه من الافك والضلال وانما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وآبائهم الاحيار الجهال. مشرکین جو ہیں لا يفعلون ذلك عن دلیل ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. قادم الى ما هم فيه تاکہ اس دلیل کی وجہ سے, بلکہ ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے لہذا ہم بھی ویسے کرتے ہیں. جیسے وہ جاہل تھے, جیسے وہ شرک میں مبتلا تھے, اسی طرح یہ شرک میں مبتلا ہے. جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا انا وجدنا آباءنا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون. ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی طریقے پہ پایا ہے لہذا انہی کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں. لہذا مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی بلکہ باپ دادے کی اندھی تقلید ہوتی ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اس لیے دعا کیا کریں, یہ بڑی جگہ ہے, یہاں کسی کی بربادی نہیں, ہدایت کی دعائیں کریں. ہاں کفر کے ظلم کو مٹنے کی اور مٹانے کی, اللہ ان کے ظلم کو بھی مٹائے اور ان کو بھی مٹا دے. کہتے تھے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کسی بندے نے سگریٹ پی لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن ہے بڑا عجیب بندہ کہ وضو کر کے اللہ کا نام لینا چاہیے کہ سگریٹ پینی چاہیے. پتہ نہیں, یہ تو نہیں عقیدہ کہ سگریٹ وضو کر کے پیتا ہو کہ اچھا کام ہے. پاک صاف ہو کے پاک چیز پیوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. زمزم پینے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے دوسرا پانی پیتے ہو بیٹھ کے پیو, بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ سانس نکالو. اگر کوئی کھڑے ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا. یہ مانا نہیں کہ کھڑے ہو جاؤ. ہوئے سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ طواف. کیونکہ باقی ہر عبادت آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں, نمازیں پڑھ سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں, زکوٰۃ صدقات خیرات دے سکتے ہیں, لیکن طواف کسی جگہ نہیں کر سکتے. افضل عبادت نفلی عبادات میں طواف ہے. کہتے جی کہ قبر پہ اگر دعا مانگیں تو رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف. ہاں بالکل, دعا بھی اللہ سے مانگیں اور توجہ بھی کعبے کی طرف ہو. کہتے جی فاتحہ خوانی کے لیے کسی کے گھر جائیں. فاتحہ خوانی تو بدعت ہے نا, یہ تو رواج بن گیا ہے نا. اصل بات تو یہ ہے کہ جا کے کہیں کہ اللہ تمہیں ثواب دے, اجر دے, اور اللہ مرنے والے کی مغفرت کرے. عظم اللہ اجرکم, اللہ تمہارے لوگوں کے ثواب کو بڑھا دے اور تمہیں صبر کی توفیق دے. باقی یہ ہر وقت ایک آدمی ہے فاتحہ پڑھو پھر دوسرا ہے, فاتحہ پڑھو پھر تیسرا ہے, فاتحہ تو بدعت ہے.
اگر مکے میں نماز قضا ہو جائے ادا کر لے ٹھیک ہے، کافر کیوں ہو جائے؟ اللہ کے بندے کافر وہ ہے جو نماز چھوڑ دے۔ میرا بھائی جدے میں رہتا ہے، اگر میں بھائی کو ملنے جدے جاؤں اور وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لوں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر پہلی اتحیات میں بھول کے درود شریف پڑھ لے تو احناف کے نزدیک تو سجدہ سہو ہوگا، باقی ائمہ کے نزدیک سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ جنت میں حوریں ملیں گی، انشاءاللہ ملیں گی، کیوں نہیں ملیں گی؟ دعا کرو اللہ جنت نصیب کرے۔ ابھی تو ان حوروں سے بھگتو نا جو گلے میں ہیں، ان کو بھگت لو، آگے اللہ خیر کرے گا۔ حوریں انشاءاللہ ملیں گی، فکر نہ کرو۔ کافر اور مشرک میں کیا فرق ہے؟ کافر منکر ہوتا ہے، مشرک یہ ہے کہ مانتا ہے لیکن شرک کرتا ہے۔ اگر مشرک توبہ کر کے نہ مرے بالکل ہمیشہ جہنم میں، مأواہ جہنم۔ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں۔ بعض لوگ خانے کعبے کے غلاف کے دھاگے نکال کے لے جاتے ہیں، ان کا بس ہو تو خانہ کعبہ لے جائیں نا، یہ تو مجبور ہیں بیچارے۔ بہرحال دھاگے نکالنا ناجائز ہے، چوری ہے، تمہارا ملک ہے۔ میرے والد صاحب حیثیت ہیں، حج فرض ہے، عمرہ کرنے آئے ہیں، میں یا میری والدہ ان کے نام کا عمرہ کر سکتے ہیں؟ بھی جب وہ صاحب حیثیت ہیں، تندرست ہیں، خود کریں، تم اپنا عمرہ کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اگر والدین نے وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرنا تو پھر کر سکتے ہیں۔ کسی نے طواف کے لیے نہیں کہا اپنا طواف کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ کہتے جی کہ باہر بلدیہ کے درموں میں کپڑے پڑے تھے، میں نے اٹھا لیے، کوئی بات نہیں، وہ پھینکے ہوئے ہیں، کسی کے کام کے تھوڑے ہیں، ضائع ہو جائیں، جلا دیے جائیں، گندگی میں چلے جائیں، بہتر ہے کوئی بندہ پیدا اٹھا لے۔ ایک عمرہ تو کر لیا ہے، اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو پھر آپ کو مسجد عائشہ یا جیرانہ جانا ہوگا۔ کہتے جی کہ باپ اگر اپنی بیٹی کے سسرال میں جاتا ہے تو صرف اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھے یا جو باقی وہاں ہیں، باقی کس کیا تعلق ہے؟ تم اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ داڑھی کی لمبائی جو ہے ایک مشت ہونی چاہیے، اتفاق ہے ائمہ اربعہ کا، اور ائمہ اربعہ کا اتفاق بغیر حدیث یا سنت کے کبھی نہیں ہوتا۔ میں پریشان ہوں، 4-5 مہینے سے فارغ ہوں، کام نہیں ملتا۔ میرا بھائی اللہ کی طرف لو لگاؤ، پریشانی کے وقت ہی تو دعائیں منظور ہوتی ہیں نا۔ اللہ سے نا امید نہ ہوں، بس رو کہ اسی کو پکارو، استغفار بھی کثرت سے پڑھو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بھی کثرت سے پڑھو، اللہ دکھ دور کریں گے۔ کہتے جی کہ کلمہ توحید اور اذان میں روافض نے اضافہ کیا، اللہ ہدایت دے۔ بغیر داڑھی والے کا طواف نہیں ہوتا، طواف تو سب کا ہوتا ہے، داڑھی ہو یا نہ ہو۔ لیکن بہرحال بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی سنت کا مخالف بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو پسند نہ کرے، تو بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ توبہ کرے، استغفار کرے، یہ نہیں کہ طواف نہیں ہوگا، نماز بھی ہو جاتی ہے، طواف بھی ہو جاتا ہے، وہ تو سب کا ہو جاتا ہے۔ کہتے جی کہ اگر کسی دوسری جگہ بلڈنگ بنے تو 6 مہینے میں بن جاتی ہے، حرم کا کام 5-6 مہینے میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کام بھی تو بڑا ہوتا ہے نا۔
وہ تو بندوں کے کام ہے، جلدی ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا کام ہے، جلدی کریں. روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ لگے ہوئے ہیں. جب تک خدا کا گھر ہے، روزی مل رہی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پتہ نہیں، تم سے تو نہیں لیتے نا. اللہ کے بندے، خدا کا دروازہ ہے، روٹی کھا رہے ہیں، غریب لگے ہوئے ہیں، سارے دن میں ایک اینٹ لگاتے ہیں ماشاءاللہ. زیادہ لگائیں نا تو دوسرا آگے ڈانٹتا ہے. وہ کہتا ہے بدبخت رہنا ہے کہ جانا ہے؟ کام ختم ہوگا، ویزا ختم، جاؤ. لگے رہو جب تک زندگی ہے، نہ کام ختم ہو نہ ہم ختم. اللہ کے گھر سے کھا رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف؟ کہتے جی کہ جو دنیا میں دھماکے ہوتے ہیں اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا. کہتے جی کہ آپ کپ میں کیا پیتے ہیں، بھئی اس کو پلا کے دکھا دینا. آئنسٹائن کا قول ہے، ہم آئنسٹائن کو نہیں مانتے، ہم خدا اور اس کے نبی کو مانتے ہیں. نہیں، تم آئنسٹائن کو مانو تو ہم خاموش رہیں، اور اگر ہم نبی کو مانیں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر جمہوریت تمہیں حق دیتی ہے، ہمیں حق نہیں دیتی. تمہیں اپنی بیٹیوں کو سکرٹ پہنا کے نچانے کا حق دیتی ہے تو مجھے بھی اپنی بیٹی کو پردہ کرانے کا حق دیتی ہے. کیوں چڑھتے کیوں ہو؟ کسی جنس پہ زائد رقم وصول کرنا، ایک بوری کھاد کی قیمت 500، ادھار 600، یہ سود نہیں ہے نا خدا کے بندے. سود ہے 500 قرض دے وصول 600 کرے. یہ تو میں ایک چیز بیچ رہا ہوں، نقد قیمت 500، ادھار قیمت 600. گویا تم نے مجھ سے یہ چیز 600 میں خریدی ہے، تیرا میرا سودا 600 میں ہو گیا ہے. اس میں کیا سود ہے بھائی؟ حجر اسود کی نشان زمین پہ نظر نہیں آتی، حجر اسود تو نظر آتا ہے. اسی لیے انہوں نے مٹایا ہے کہ اسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ساری مخلوق رک جاتی ہے. چاروں امام برحق ہیں تو چاروں کی ایک ساتھ پیروی کیسے؟ تو اتنا بڑا تم عالم ہو کہ چاروں اماموں کے دلائل پر تمہاری نظر ہے تو تمہیں تو کسی امام کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں. اگر میں کمپنی نے مجھے حاضری پہ رکھا ہے، اگر ایک آدمی مہینے میں ایک چھٹی کرے، میں اس کی حاضری لگا دوں تو قیامت میں تم پکڑے جاؤ گے کہ تنخواہ ایک دن کی ناجائز دے گا اور دلانے کا ذریعہ تم بن رہے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ بینکوں سے سود لے کے کاروبار کرتے ہیں، بالکل حرام ہے. اس کا خیرات کرنا بھی حرام ہے. اگر انسان عصر کی سنتیں پڑھ رہا ہے، نماز کھڑی ہو گئی، اگر 4 سنتوں کی نیت تھی، 2 پہ سلام پھیر کے نماز میں مل جائے، بعد میں سنتیں پڑھ لے. اگر احرام کی حالت میں بھول کے ایک بندے نے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. اگر احرام سے فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے بال کاٹ لیں، کوئی بات نہیں، جائز ہے. کہتے ہیں کہ حضرت علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ عالم کوئی ایسی روایت نہیں جس پہ اعتماد کیا جا سکے. اصل بات یہ ہے کہ چونکہ آپ مکے میں پیدا ہوئے اور آپ کا گھر حرم مبارک میں تھا تو اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے. جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی حج کی کہا کرو ہدیم بالغ الکعبہ، کہ حجی جو ہے حج کی جانور کعبے میں ذبح کرو. ذبح تو تم مینا میں کرتے ہو، تو سارے حرم کو بھی کعبہ کہا جاتا ہے. طواف کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھیر دیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، ایک بکری دم پڑ گئی.
اگر ایک آدمی نے 5 یا 6 عمرے کیے تو ہر دفعہ اس طرح پھروانا ہوگا، بالکل بال ہوں یا نہ ہوں، ہر عمرے کے بعد اس طرح پھروانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بالوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں تو یہ ہے کہ حکم میں ہم نے گردن جھکا دی ہے، لہذا بال ہیں تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا، بال نہ ہوں تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ اچھا اسی طرح بعض بندے بیچارے گنجے ہوتے ہیں، پورے سر پہ ایک بال بھی نہیں، لیکن ان کو بھی اس طرح پھروانا ہوگا کہ تعمیل حکم کرنی ہوگی کہ ہم نے اللہ کے دربار میں گردن جھکا دی، اللہ کے فرمان کی اطاعت کی۔ واللہ اعلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اصلح اولادنا و اولاد المسلمین، اللہم اصلح شبابنا و شباب المسلمین، اللہم اصلح بناتنا و بنات المسلمین، اللہم اصلح احوالنا و احوال المسلمین، اللہم اصلح لنا شاننا کلہا فلا تکلنا الى انفسنا طرفت عین قط ولا اقل من ذلک۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کے ظلم کو مٹانے کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، ان کو والدین کے لیے قرۃ عین بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ان بچیوں کا مستقبل روشن فرما، یا الہ العالمین تمام دینی اسلامی ملکوں کے مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت فرما، یا اللہ طلباء کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے قرآن اور نبی کی حدیث پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین تیرے نام لینے والوں کے لیے تیری زمین تک یا الہ العالمین انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، وارحمنا فإنک خیر الراحمین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین، واحفظنا فإنک خیر الحافظین، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين۔